آج کے اس دور میں ایک بڑی تعداد ہے جو ذہنی انتشار اور ڈپریشن کا شکار ہے، جس وجہ سے ان کے مزاج اور طبیعت میں تلخی آ گئی، میاں بیوی کا رشتہ ڈسٹرب ہو گیا اور بچوں کے ساتھ بھی رویہ بڑا ہی غیر مناسب، یعنی آپ کہہ لیجیے ساری سوشل لائف ڈسٹرب ہو چکی ہے۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ ڈپریشن کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا، اس وجہ کو ڈھونڈیں، پھر اس وجہ کے خاتمے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کریں، کسی صاحب علم و حکمت سے، کسی ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے۔ دوسری گزارش یہ ہے، آپ اپنے آپ کو بار بار یہ یاد دلاتے رہیں کہ جس کیفیت سے آپ گزر رہے ہیں اس سے اور لوگ بھی گزر چکے ہیں، اور ایک وقت آیا یہ کیفیت ختم ہو گئی تو آپ کی یہ ڈپریشن، یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، اور جس نے آسانی دینی ہے اس کی طرف رجوع رکھیں۔ ڈپریشن کی وجوہات میں سے اس وقت جو اکثر لوگوں میں ایک ہی وجہ پائی جا رہی ہے، اور وہ ہے فائنینشلی پرابلمز۔ مالی پیچیدگیاں ڈپریشن اور ذہنی انتشار کا باعث ہے، یعنی اخراجات زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، تو میرے بھائی آپ اپنے اخراجات کو سمیٹ کر آمدن تک کیوں نہیں لے آتے تاکہ یہ پریشانی پیدا ہی نہ ہو۔ اور اس سلسلے میں سب سے مؤثر کردار ہو سکتا ہے گھر کی خواتین کا، جو اپنی خواہشات اور ضروریات کی اتنی لمبی لسٹ نہ بنائیں جو مرد پورا نہ کر سکے۔ آپ اس کی آمدن کو سمجھیں کتنی ہے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دیں، اپنے مرد کا حوصلہ بڑھائیں، اس کو تسلی دیں، اچھا مشورہ دیں، انہیں بتائیے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہمارے لیے سب سے قیمتی آپ ہیں، آپ ہیں تو ہمارے پاس ساری خوشیاں ہیں۔ آپ ہمیں بتائیے ہمیں کہاں تک محدود رہنے، ہم مشکل اٹھا کر اس کے مطابق زندگی گزار لیں گے، لیکن ہم قرض کی طرف نہیں جانا چاہتے، ہم حرام کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ حلال میں رہ کر آمدن کے مطابق اپنے اخراجات کو ترتیب دینا بہت بڑے سکھ اور چین کی علامت ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے، حلال کا راستہ نہ چھوڑیں، حلال میں برکت ہے، حرام بہت سارا ہی کیوں نہ ہو اس سے کبھی زندگی میں چین اور سکون نہیں آئے گا، کبھی برکت نہیں ہوگی۔ جتنا زیادہ کمائیں گے اسی حساب سے لٹے گا، ضائع ہوگا، بیماریاں، تکلیفیں، اور پھر آخرت کی رسوائی بہت بڑی۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی پسند کرتا ہے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ حلال کے لیے محنت اور جستجو پوری ہونی چاہیے۔ بے عملی اور بیکاری یہ کامیابی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جو آدمی فارغ رہنے کا عادی ہو، بیکار باتوں میں وقت ضائع کرتا ہو، وہ کیسے اپنی منزل کو پا سکتا ہے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان باوجود اس کے مقتدر ہستیاں ہیں، ایمان کامل ہیں، یقین راسخ ہیں، لیکن رزق حلال کے لیے محنت بھی پوری کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، سعد بن ربیع کے بھائی بن گئے مواخات مدینہ میں۔ حضرت سعد کے باغات اور زمینیں تھیں، فرمایا کہ آپ میرے آدھے کے حصہ دار ہیں، میں آدھی آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ حضرت اللہ آپ کو مال میں اور گھر میں برکت دے، مجھے بس آپ بازار کا راستہ دکھا دیں۔ ایبیلٹی بھی تھی، محنت کی عادت تھی، تھوڑے ہی دنوں میں اتنی ترقی کی کہ مدینہ طیبہ کے معروف اور مشہور تاجروں میں آپ کا شمار ہونے لگ پڑا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص تیر ساز تھے، حضرت زبیر بن عوام درزی تھے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا فروخت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بہترین انداز میں اپنی زندگی گزاری،
اور مالی لحاظ سے وہ اتنے پریشان کبھی نہیں رہے جتنے ہم ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے اخراجات آمدن سے بڑھ گئے ہیں۔ مہربانی کیجئے زندگی میں سکھ لانے کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹ لیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے۔